بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کے نام ہیں جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ پاک نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو پیٹک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات آپ کو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کا اصل واقعہ ہے کیا تھا۔ آئیے سب سے پہلے تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہر زبان پر ہے اور شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، تو اللہ پاک نے دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرا کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرا کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں نہ پوری کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور پھر میرے خاوند کو بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرا اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرا کا شوہر آ گیا، فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرا نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھ لیے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرا ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرا کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے عمل بھول گئے جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے، اس لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا کے اختیار دیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، پر اللہ پاک نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلامات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلامات سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابلمین 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جاؤ جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ پاک کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں۔
تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کیا جائے کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ المانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی ساری روایت بغیر کسی سند کے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی کوئی احادیث موجود نہیں۔ اس لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی الجمال احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت کا مفہوم درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی نہیں کہ کعب احبار سے سنا تھا جو پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت حکایات صحابہ اور تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کی من گھڑت قصوں کی توثیق اور تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے اور بطور ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم دیا جاتا تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر کارے بند رہتے ہیں۔ اس طرح سورۃ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں رات اور دن کی تسبیح کرتے ہوئے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصے ہاروت ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل ہاروت اور ماروت دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا، باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو تو کفر ہے، وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزہ میں فرق کر سکیں تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا، شرک سے بچنے کی تعلیم دینا تھا۔ پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر اور شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و اسلام کا صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم جادو، دھوکوں کے فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں